الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم اور معزز قابل اکرام مسلمان بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی دو نہایت ہی مختصر سی آیات تلاوت کی ہیں. ان میں اللہ تبارک و تعالی نے من جملہ اپنے احکامات میں سے ایک حکم کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی کے احکامات بہت سارے ہیں، شریعت کے احکامات بہت سارے ہیں، اور جو بندہ ان تمام کے احکامات کے اوپر 100% عمل کرتا ہے وہی اصل دیندار ہے. کچھ احکامات کا عمل کیا اور وہ ایسے احکامات جو ہمارے مزاج سے سیٹ نہیں ہو رہے ہیں، ہمیں ان احکامات کے اوپر عمل کرنے سے دلی ٹھیس پہنچتی ہے، دلی تکلیف پہنچتی ہے، تو ہم نے اس کو اگنور کر دیا اور پھر ہم کہیں کہ ہم تو 100% ایمان والے ہیں، دیندار ہیں، تو یہ محض شیطان کی طرف سے ایک دھوکہ ہے اور ہم دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے جہاں کہیں بھی جنت کا وعدہ فرمایا ہے یا جنت سے نوازنے کا جو اعلان فرمایا ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان کے ساتھ میں. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ جو ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے مرتے دم تک، تو ان کے لیے ایسے باغات ہیں کہ جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوگی. جنت کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے ہر کام کو کرے گا. نماز بھی پڑھتا ہے تو اللہ کے ڈرتے ہوئے، روزہ بھی رکھتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے تو اللہ سے ڈرتے ہوئے، راستے میں چل رہا ہے تو بھی اللہ سے ڈرتے ہوئے، لوگوں کے حقوق کو ادا کر رہا ہے اللہ سے ڈرتے ہوئے. ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کے استحضار کے ساتھ میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کے ساتھ میں کرتا رہے گا، اس خوف کے ساتھ میں کہ مجھے ہر کام کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے، جنت کے وعدے ہیں.
آج میں نے جس ٹاپک کا انتخاب کیا ہے، جس موضوع کا انتخاب کیا ہے، یہ بیسیکلی ٹاپک ہے اسلام کی گھٹی کے اندر اور شریعت مطہرہ کی اہم پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ ہے رشتہ داری اور رشتہ داری کے حقوق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کو پیدا فرما دیا اور انسان کو پیدا کر کے فارغ ہو گئے تو ترنت رشتہ داری کھڑی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی کے سامنے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ رشتہ داری نے اللہ تبارک و تعالی کے عرش کو پکڑ لیا۔ اب کیسے پکڑا، کیسے کھڑی ہوئی؟ ہمارے تو سامنے رشتہ داری تو ایک ایسی چیز ہے کہ رشتہ ہے، اس سے کوئی جسم نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیسے کھڑی ہو گئی، اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو کیسے پکڑا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بارے میں بخوبی جانتے ہیں۔ کل قیامت کے بہت سے دنیا کے اندر ایسی چیزیں ہیں ابھی فی الحال جس کا جسم موجود نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت اس کو جسم دیں گے اور وہ انسان کے سامنے کھڑی ہو کر تقاضے کرے گی۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ رشتہ داری بھی ایک ایسی چیز ہوئی ہو اس وقت، تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پکڑ کر تقاضا کیا، اے باری تعالیٰ تم نے حضرت انسان کو تو پیدا کر دیا ہے، لیکن میں اپنی حفاظت کی آپ سے امان چاہتی ہوں۔ حضرت انسان میرا خیال نہیں رکھے گا، مجھے پامال کرے گا، میرے حقوق ادا نہیں کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب تک رشتہ داری کے ساتھ وعدہ نہ کر لیا تب تک رشتہ داری نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو نہیں چھوڑا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ کیا فرمایا، کیا تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ جو تجھے توڑے میں اسے سزا دوں گا، جو تجھے توڑے میں اسے سزا دوں گا، جو تیرے حقوق کو پامال کرے گا میں اس کے حقوق کو ادا نہیں کروں گا، اور جو تجھے جوڑے میں اس سے خوش ہو جاؤں گا اور اس کو میں جزا دوں گا، اچھا صلہ دوں گا۔ تو میرے محترم دوستو، یہ ہے رشتہ داری۔ آج یہ ہے کہ ہم کچھ پیسوں والے ہو گئے ہیں، کسی کے پاس مہینے کی 10,000 کی انکم ہو گئی، کسی کے پاس مہینے کی 1,00,000 کی انکم ہو گئی، مطلب اتنا ہے کہ میرا اپنا گھر میرے اپنی گزر بسر سے میری اپنی انکم سے چل رہا ہے۔ تو ہماری ماں باپ خوش ہے کہ ناخوش ہے، بھائی بہن ہم سے خوش ہے کہ ناخوش ہے، ہمارے چاچا ہمارے ماموں ہم سے خوش ہے کہ ناخوش ہے، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں، ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ مجھے اس سے کیا مطلب، میں کھا رہا ہوں، میں پی رہا ہوں، میں اپنے ہاتھوں سے محنت کر رہا ہوں، اللہ مجھے روزی دے رہا ہے، میں خوش ہوں، میری بیوی خوش ہے، میرے 2 بچے خوش ہیں، میرے 2 بچے خوش ہیں، میں کسی کے سامنے کیوں گڑ گڑاؤں، میں کسی کو بے مطلب کہ آؤ بھگت کیوں کروں؟ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوتے رہے، میں ان کے سامنے جا کے گڑ گڑانے والا نہیں ہوں، میں ان کو مسکا لگانے والا نہیں ہوں۔ یہ میری اور آپ کی اور آج کل ہر ایک کی یہ فیلنگ ہے، میں اپنے گھر میں خوش ہوں، دنیا جاوے جہاں جانا ہوا، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ لیکن میرے محترم دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے رشتہ داروں کے حقوق اور رشتہ داری نبھانے کے طریقے اس زمانے میں بیان کیے تھے۔ آج سے 1400 سال پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے زمانے میں جب مسلمان تو مسلمان کفار بھی اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو بخوبی نبھاتے تھے۔ ان کے یہاں ایک سسٹم تھا، فیملی سسٹم تھا، فیملی پلاننگ نہیں، فیملی سسٹم تھا، جوائنٹ فیملی ہوا کرتی تھی اور خاندانوں کے خاندان اپنے رشتہ داروں کو نبھاتے تھے۔ تبھی تو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ وہاں عصبیت بہت زیادہ تھی، میرا خاندان، اور خاندان مینس ایسا نہیں کہ بس میں، میری بیوی، میرے 2 بچے، نہیں، لمبا چوڑا خاندان ہوتا تھا، ددیال والے، ننیال والے، سسرال والے سب کو ملا کے خاندان بناتے تھے اور لمبا چوڑا خاندان بنتا تھا، اور وہ حتی الامکان اس کی رعایت بھی کرتے تھے، حتیٰ کہ کسی خاندان والے کے کسی ایک فرد کو
دوسرے قوم نے یا دوسرے خاندان والے نے اس کو پنشمنٹ کیا، اسے تکلیف پہنچائی، تو پورا خاندان اس کے خلاف کھڑا ہو جاتا تھا. اور کھڑا ہی صرف آواز نہیں، ہماری طرح صرف نعرے نہیں لگاتا تھا کہ بارڈر پہ کچھ اور ہو رہا ہے ہم یہاں کھڑے ہو گئے صرف نعرے لگاوے چینلوں پر اور روڈ پہ اتر کر. وہاں نعرے نہیں، وہاں تو باقاعدہ پنشمنٹ ہوتی تھی. اور اس پنشمنٹ اس جنگ کی صورت میں اگر اپنے گردن تک کٹانے کی نوبت آتی تھی وہ اس کے لیے کٹا دیتے تھے اور اس کے لیے فخر سمجھتے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ بس ہر رشتہ داری کو، چاہے ننیال والا رشتہ ہو، ددیال والا رشتہ ہو یا سسر والا رشتہ ہو، ہر کوئی اس کو بخوبی نبھاتا تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہوں نے کتنا اچھے سے نبھایا. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے گئے، تشریف لے گئے، تو ظاہر سی بات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جانے سے پہلے بہت سے صحابہ کرام وہاں ہجرت کر چکے تھے. بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین وہاں پہ ایمان لا چکے تھے. جو انصار میں سے تھے، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، وہ بھی اسلام لا چکے تھے. ہر ایک کی خواہش یہ تھی کہ محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر پہ آ کے قیام فرمائے. ہر ایک کی یہی خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمارے گھر پہ قیام فرمائے. یہ واقعہ بھی بعد میں آیا ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ والا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی اونٹی کو چھوڑ دیا کہ جہاں جا کے وہ ٹھہرے گی وہاں میرا قیام ہوگا، وہ بعد میں آیا. باقی اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تو اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال والوں کے پاس رہوں گا. کس کے؟ کون؟ کتنی لمبی چوڑی رشتہ داری جن کے شکلوں کو آج تک دیکھا نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ میں تو اپنے دادا عبد المطلب کے ننیال والوں کے پاس جا کے رہوں گا. آج ہم تو ہمارے نانا لوگ کو تو جانتے ہوں گے، لیکن نانا لوگ کی ننیال کہاں ہے وہ تو ہم بھی شاید بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا. ان کی ننیال کہاں ہے نہ ہم پڑوس میں ہونے کے باوجود بھی آج تک جانا کبھی گوارا نہیں کرتے ہیں. اپنے فیملی سسٹم کو بہت شارٹ کر دیا ہے. بس میں، میرے بھائی لوگ، میری بہنیں اور زیادہ سے چاچا یا ماموں، ماموں سے آگے ختم، کلوز. تو میرے محترم دوستو، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب یہاں سے جا رہے ہیں ایک سبق دے رہے ہیں کہ رشتہ داروں کے حقوق کو، رشتہ داروں کو بنا کے رکھنا، ان سے تعلقات کو بنا کے رکھنا، یہ اسلام سکھاتا ہے. اسی وجہ سے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام نہیں لائے تھے اور مسلمان اپنی جان کی حفاظت کے لیے حبشہ ہجرت کر کے چلے گئے تھے، مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چند صحابہ حبشہ چلے گئے تھے. تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو واپس لانے کے لیے جب ابو سفیان حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس گئے تو پھر نجاشی نے سب کو بلایا، ابو سفیان کو بھی بلایا جو اس وقت کافر تھے، اور یہ مسلمان تھے ان کو بھی بلایا جو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر ایمان لا چکے تھے، اور کہا کیا اپنی باتیں رکھو، اپنی باتیں رکھو، ان کا قصور کیا ہے، یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں ان کی بھی بات سنوں گا، اور یہ کیا کہنا چاہتے ہیں میں ان کی بھی بات سنوں گا. تو ابو سفیان سے کہا کہ کہو تم کیا تقاضا لے کر آئے ہو اور تم ان کو واپس لے جانا کیوں چاہتے ہو. تو ابو سفیان نے کہا کہ یہ ایک نیا دین لے کر آ گئے ہیں، ایک نیا مذہب لے کر آ گیا ہے، ایک نیا رسول میں پیدا ہو گیا ہے جو ہمارے بتوں کی، ہمارے معبودی کی برائی بیان کرتا ہے اور ایک اللہ کی عبادت کرنے کا حکم دیتا ہے. یہ تو کہا. اور دوسرا ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دوسری برائی کا کون سی بیان کی کہ ان کا وہ نبی ہے جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم کرتا ہے، اور رشتہ داروں کو ایک ساتھ میں رہنے کا، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم. باعتبار ان کے حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی بیان کر رہے تھے، لیکن یہ خوبیوں میں سے تھی. تو میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ اچھے تعلقات کو بنانے کا حکم دیتے تھے اور اس کی کوشش کرتے تھے. اسی وجہ سے تو حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہمارے ماؤں میں سے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں، جب ان کو گرفتار کر کے لایا گیا تو واقعی ایک بادشاہ کی بیٹی تھی، ایک اعلیٰ خاندان سے تھی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کے خاندان سے یہ سلسلہ چلا آ رہا تھا.
ایک اونچے خاندان نبیوں کے خاندان سے تھی، لیکن جنگ ہونی تھی، جنگ کے اندر بہت سارے قیدی گرفتار کر کے لائے گئے، اس میں کچھ عورتیں بھی تھی، بہت سے مرد بھی تھے، تو آپس میں بٹوارا ہو گیا، یہ مرد اس کے حصے میں، یہ مرد اس کے حصے میں، یہ عورت اس کی باندھی، یہ عورت اس کی باندھی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں جب کوئی فیصلہ کرنا تھا تو وہ بھی ایک صحابی کے حصے میں چلی گئی، بعد میں پتا چلا یہ تو بڑے اونچے خاندان کی ہے، تو پھر ان صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے مقام کو باقی رکھتے ہوئے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر دیا، ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کر دیا۔ اس وقت نکاح کرنا بہت بہت اونچا مقام ہوا کرتا، نکاح کرنا بہت اونچا مقام ہوا کرتا تھا، اور وہ بھی نبی کسی سے نکاح کرے بہت بڑی بات تھی، جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تو پھر ان کے ساتھ جتنے بھی قیدی آئے تھے، مرد بھی اور عورتیں بھی جو باندھی بن کر تھی، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ان تمام مردوں کو اور ان تمام عورتوں کو آزاد کر دیا کہ تمام کے تمام مرد اور تمام کی تمام عورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاندانی سسرال میں سے ہیں۔ ایک رشتہ قائم ہو گیا ہے کہ نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال کے خاندان سے ہے، تو ہم ان کو غلام نہیں بنا سکتے، ہم ان کو باندھی نہیں بنا سکتے۔ اسی وجہ سے ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ ازواج مطہرات میں سے سب سے زیادہ مفید باعتبار مردوں اور عورتوں کے صفیہ رضی اللہ عنہا ہے کہ ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سے مردوں کو آزاد کرایا اور بہت سارے عورتوں کو باندھی کی زندگی سے نجات عطا فرمائی۔ میرے محترم دوستو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیشہ رشتے کو بڑی اہمیت دیا کرتے تھے، اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ احکامات کو بیان فرمایا ہے، واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، کہ تم ڈرو ان رشتوں کے ضائع کرنے سے جن کے واسطے سے تم آپس میں ایک دوسرے سے ملتے ہو۔ اور آپ حضرات کے سامنے جو قرآن کریم کی آیت تلاوت کی میں نے، فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، کیا تمہیں لگتا ہے کہ تم دنیا کے اندر فتنہ و فساد مچاتے رہو اور رشتوں کو توڑتے رہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آزاد چھوڑ دے وے؟ ہرگیز نہیں، ہرگیز نہیں۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا کرنے والے لوگوں کے اوپر لعنت فرماتے ہیں، ایسا کرنے والے لوگوں کے اوپر لعنت فرماتے ہیں۔ یہ تو وہ رشتے جو عام رشتے ہیں، ایک مسلمان کا مسلمان سے رشتہ ہے اس کے بارے میں ہے۔ جہاں تک خونی رشتے ہیں، بھائی بہن کے تعلق ہیں، بھائی کا بھائی سے تعلق ہے، ماں کا بیٹے سے تعلق ہے، یہ جو خونی رشتے ہیں وہ تو عصبیت والے رشتے ہیں، یہ تو عصبیت والے رشتے ہیں، اس کو تو کسی بھی حال میں نبھانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے۔ اور حکم بھی کیسا ہے کہ تم رشتہ نبھاؤ اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ کن رشتہ داروں کے ساتھ؟ جو تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرے اس کے ساتھ نہیں، یہ تو اس کا بدلہ ہے، یہ تو اس کا بدلہ ہے کہ سامنے والے نے تم سے اچھے سلوک کیا، تم نے بھی اس کو اچھا رسپانس دیا، اچھا جواب دیا، تو یہ تو اس کا بدلہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حسن سلوک کرنے والا اور رشتہ جوڑنے والا تو وہ شخص ہے کہ سامنے والا اس کے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے اور ہم یہاں سے جوڑنے کی کوشش کریں۔ سامنے والا اسی وجہ سے کہا ہے کہ الاقارب کے رشتہ دار تو بچھو کی طرح ہوتے ہیں، رشتہ دار اور واقعی بچھو کی طرح ہوتے ہیں۔ بات بات پہ طنز کرنا، شادی کا موقع ہو یا کوئی بھی موقع ہو، سب سے پہلے جو تکلیف ہوگی وہ رشتہ داروں کی طرف سے تکلیف ہوگی۔ عمار گارڈن ہماری پوری سوسائٹی میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، اگر ہمارے گھر میں کچھ اونچ نیچ ہو گیا تو پوری سوسائٹی والے بولنے نہیں آئیں گے، آپ کو سب سے پہلے جو نکیر کریں گے کون کریں گے؟ آپ کی جو قریبی رشتہ دار ہیں نا، بھائی ہیں، بہن ہیں، ابو ہے، امی ہے، پھپھی ہے، ماموں ہے، ان کی طرف سے کچھ پوائنٹس کمنٹس آنا شروع ہو جائیں گے الٹے سلٹے، جس سے دل شکنی شروع ہو جائے گی۔ لیکن میرے محترم دوستو، اسی چیز کو لے کر محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنے والا تو وہ ہے جو ایسے لوگوں کے ساتھ تعلقات کو بنائے رکھے، مینٹین رکھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے
کہ بس بدگمانی. گمان بھی بہت ساری قسم کے ہوتے ہیں. تو بس بدگمانی کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اجتنبوا بعض الظن. میں آیت بھول رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا یغتب بعضکم بعضا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم بہت زیادہ گمان مت کرو، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، اس سے اپنے آپ کو بچاؤ. دیکھو دنیا کے اندر خوش رہنا ہے نا، تو بہت بہترین فارمولہ ہمارے بڑوں نے بتایا ہے، اور الحمدللہ جن جن لوگوں نے اس کے اوپر عمل کرنا شروع کیا ہے بڑے خوش رہتے ہیں. اور میں بھی حتی الامکان کوشش کرتا ہوں، کیونکہ دنیا کے ہیڈ ایک لے کے گھومتے رہتے ہیں. میں گھر میں بولتا ہوں کہ بھائی چلتے پھرتے یہ کیا بولتے ہیں، ٹینشن کا مندر ہے. انسان ٹینشن کا مندر ہے. بہت سارے جمیلے دنیا کے پال کے بھائی بزنس کرنا ہے، روزی روٹی بھاگ دوڑ کرنا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ہے، یہ انتظام سنبھالنا ہے، یہ انتظام سنبھالنا ہے. تو ٹینشن تو آنے ہیں جانے ہیں. تو انسان ٹینشن کا مندر ہے. لیکن کیا ہے کہ ٹینشن کو تم جتنا لوگے اور جتنا سر پہ سوار کرنے کی کوشش کرو گے وہ ٹینشن اتنا ہی بڑا بنتا جائے گا. تو ہمارا مزاج کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو ہمارا دل بڑا ہو، دل بڑا ہو. اور برداشت کا مادہ، دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنا برداشت کرتے تھے، اور علماء کرام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحبت یافتہ تھے صحابہ کرام، دیکھو کتنا برداشت کرتے تھے. تو ایک تو ہمارا دل بڑا ہونا چاہیے، برداشت کا مادہ زیادہ ہونا چاہیے، اور ہم صبر کرنے والے چاہیے. پھر کیسے بھی دنیا کے حالات آئیں گے چلے جائیں گے، آئیں گے چلے جائیں گے. اس کی مثال سمجھو، ایک گلاس ہے، اس کا مشکل سے وزن 100 گرام ہوگا، برابر. اس کے اندر 200 گرام پانی آپ نے ملایا، دودھ ملایا، کل ملا کے کتنا وزن ہوا؟ 300 گرام. کل ملا کے 300 گرام وزن ہوا. آپ نے یہی گلاس کو 300 گرام گلاس ہے، ہاتھ میں رکھا، کتنا وزن ہے اس کا؟ 300 گرام وزن ہے. ابھی 300 گرام ہے، لیکن 1 گھنٹے تک آپ ایسے ہی پکڑ کے رکھو گے تو یہ کتنا ہو جائے گا؟ 3 کلو یا 30 کلو ہو جائے گا. ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کو اٹھانا مشکل ہو جائے گا. بھائی کیوں؟ کیا ہوا؟ آپ نے ایک چیز کو بس اٹھا کے رکھی ہے، اس کی وجہ سے وزن اس کا اتنا ہی ہے. حقیقت میں اس کا وزن 300 گرام ہی ہے، لیکن آپ نے بس اس کو دماغ میں سیٹ کر کے رکھا، اسی بارے میں سوچتے گئے تو ایسا وہ چیز بڑھتی ہوئی، انکریز ہوتی گئی، بڑھتی گئی. تو اسی وجہ سے میرے محترم دوستوں، دنیا کے اندر خوش رہنا ہے، دل کو بڑا رکھیں، برداشت کا مادہ اپنے اندر پیدا کریں اور صبر کا مادہ پیدا کریں. انشاءاللہ دنیا کے حالات کے اندر ہم خوش رہیں گے. ٹینشن آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، اور دنیا کے اندر آئے ہیں تو یہاں ٹینشن فری تو ہو ہی نہیں سکتے ہیں. ٹینشن فری ہونا ہے تو ہمیں جنت میں جانا ہے، اور جنت میں جانے کے لیے یہاں اللہ تبارک و تعالی ہمیں جو جو احکامات دیے ہیں ان تمام احکامات کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے. من جملہ ان احکامات میں سے ایسے ٹینشن دینے والے بندوں کو برداشت کرنا، یہ بھی اسی میں سے ہے. بات سمجھا نہیں؟ من جملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان احکامات میں سے یہ جو ٹینشن کریٹ کرنے والے ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، ٹینشن اور تکلیف دینے والے جو بندے ہیں ان کو جھیلنا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک حکم ہے. 2 واقعات آتے ہیں. ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں بھی ہے جو مولانا تقی عثمانی صاحب نے بیان فرمایا ہے، اور ایک حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی ہے جو مفتی طارق مسعود نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے. دونوں کے اندر واقعہ ایک ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، اور مفتی طارق مسعود صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کی رات کو مجلس لگایا کرتے تھے جس کے اندر وعظ و نصیحت ہوا کرتی تھی. تو ایک مرتبہ انہوں نے دعا کرنے سے پہلے کہا کہ جو بندہ اس مجلس کے اندر ایسا بندہ موجود ہو جو اگر کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو بندہ اٹھ جاوے، اس مجلس سے اٹھ کر چلا جاوے، اس مجلس سے اٹھ کر چلا جاوے. تو ظاہر سی بات ہے یہاں تو ایک بندے کو اپنے عیب کے اوپر سب کے سامنے اظہار کرنا تھا، ایک بندے کے عیب کو کھولنا تھا. لیکن علماء کرام فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا مقصد یہ ہو کہ اس بندے سے بہت کلوز ہو، اس بندے کو جانتے ہو اور اس کی اس برائی سے بھی واقف ہو، اور اس بندے کو لے کر ان کے دل میں ہمدردی ہو کہ بندہ کسی طرح اپنا عیب ظاہر کر دے اور ترنت اس کی توبہ ہو جاوے.
کیونکہ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے اس گناہ کے بارے میں کیا وعید سنی ہے، میں ابھی آپ کو سامنے بیان کروں گا۔ تو ان میں سے ایک بندہ کھڑا ہوا، بھائی حضرت میں ہوں کہ یہ عیب مجھ میں ہے، میرا 3 دن سے زیادہ ہو گیا، میں نے اپنی خالہ سے بات چیت نہیں کی ہے، میرے اپنی خالہ سے بات چیت نہیں ہوئی ہے۔ تو فرمایا کہ جاؤ اپنی خالہ کو راضی کر کے آؤ۔ وہ گئے واپس اور خالہ سے جا کے منت سماجنے کا مسکہ لگا کہ ان کو راضی کر کے واپس آئے۔ جب مجلس میں آئے تو فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے میں نے یہ سنا ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر کہیں ایسی مجلس ہو جس کے اندر کوئی بندہ ایسا ہو کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے 3 دن سے زیادہ بات نہیں کرتا ہے تو اس کی اور لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، اور لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی۔ اور ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ماں سے بات بند، کبھی کبھی میں ایک صاحب تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ فلاں صاحب کی ایک زمانے سے ان کے ماں باپ سے بات بند ہے، اب ماشاءاللہ ان کا خلیہ میری طرح ایک دم شلوار کرتا پائجامہ ٹوپی یہ وہ صوم و صلات کے پابند۔ یہ تو ان کے واقعہ میرے سامنے تھا۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ماں سے بات بند، کبھی ابا سے بات بند، کبھی پھپھی سے، خالہ سے، خالو سے، ماموں سے، بہت سے لوگوں سے ہم، اور ایک زمانہ ہو جاتا ہے کہ ہم بات نہیں کرتے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے کسی رشتہ دار سے 3 دن تک بات نہیں کرتا ہے تو اس کے تمام اعمال معلق رہتے ہیں، یا پھر ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس کے تمام نیک اعمال کو ضائع کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا شروع نہ کر لے وے۔ بات ایسا ہوں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے مالدار تھے، سخی قسم کے آدمی تھے، لوگوں کو تعاون کرتے رہتے تھے، فلاں کو اتنا دیا، پورا بند مٹھی میں سب کو دیتے رہتے تھے، ہر ایک کے تقاضے پورا کرتے تھے۔ جب ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے اوپر بہتان لگایا گیا، قرآن کریم میں پورا ایک رکو موجود ہے، بہتان لگایا گیا، ان کے اوپر تہمت لگائی گئی، تو اس وقت کچھ بھولے بھالے مسلمان تھے، وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے، ہاں میں ہاں ملانا شروع کر دیے تھے۔ جیسے آج بھی میڈیا کیا کہتا ہے، بس سنتے رہو اور اس کو لوگوں کے لیے پھیلاتے رہو۔ میں بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ انٹرنیٹ کے موضوع پہ، مجھے بہت تفصیلی بات کرنی ہے کیونکہ بڑا ایک ایشو ہو گیا ہے اور بڑا خطرناک ایک فضا قائم ہو گئی ہے میڈیا کے بارے میں اور انٹرنیٹ کے بارے میں۔ اگلے جمعہ تو انشاءاللہ ایک مولانا آنے والے ہیں، ان کا مفتی صاحب آنے والے ہیں باہر سے، ان کا بیان ہے، اس کے بعد والے جمعہ کی انشاءاللہ کوشش کروں گا یہ ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے۔ انٹرنیٹ اور میڈیا اور جو ٹیلی فونس وغیرہ ہے اس کے بارے میں مجھے بات کرنی ہے انشاءاللہ، مواد جمع کر رہا ہوں، تو اگلے جمعہ کے بعد والا جو جمعہ ہے نا انشاءاللہ اس کے بارے میں تفصیلی گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ بس یہ ہے، ہاں میں یہ کہنا کہ تو کچھ بھولے بھالے مسلمان تھے وہ بھی اس میں شامل ہو گئے تھے۔ جب اللہ کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا کہ میں جن کو کچھ پیسے اور ان کے روزی روٹی کے ذریعہ ان کے گھر کا خرچ برداشت کرتا ہوں وہ بھی اس میں شامل ہو گئے ہیں، اور میری بیٹی کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ کے بارے میں ایسی باتیں بک رہے ہیں، تو بڑا غصہ ہے، باپ سے غصہ آنا ہے۔ انہوں نے ان کا خرچہ پانی بند کر دیا، انہوں نے اس کا خرچہ پانی بند کر دیا۔ تو میرے محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ ایسا مت کرو، تم جو دیتے تھے وہ دیتے رہو، تو جو دیتے تھے چاہے وہ ان کا اعمال ہے، انہوں نے آپ کے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا، لیکن آپ کا معمول یہ ہونا چاہیے آپ اچھے ہیں اور ہمیشہ اچھا بندہ اچھے کام کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، تو آپ جو کرتے ہیں وہ کرتے رہو۔ تو میرے محترم دوستو دیکھو، ہم دنیا کے اندر آئے ہیں، رشتہ دار ہمارے ہیں اور رشتہ دار ہمارے رہیں گے، تو ہمیں تو یہ کرنا ہے کہ ہمارے ساتھ کوئی کیسا ہی سلوک کرے، ہمارا معاملہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں، اور اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتا ہے، اپنی رشتہ داری کو نبھاتا ہے، تو 2 نعمتیں اس کو دنیا میں ملتی ہیں، ایک تو رزق میں برکت اور دوسرا عمر میں برکت، روزی اس کی وسیع کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی روزی کو وسیع کر دیتے ہیں، اور اس کی عمر چاہے 50-60 سال کی عمر ہوگی، اس چھوٹی سی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت سارے کام لے لیتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، کچھ وعیدیں تھی جو آپ کے سامنے بیان فرمائی کہ جو بندہ اپنے کسی رشتہ دار سے بات نہیں کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کسی نیک عمل کو قبول نہیں کرتے ہیں، یہ ایک وعید ہے۔ اور اللہ نہ کرے اسی حال میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟
کہ ظاہر سی بات ہے اللہ ہم سے ناراض ہے، تبھی تو ہمارے نیک اعمال کو قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اسی بیچ میں اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہم کہاں جائیں گے؟ ہم اپنے بارے میں خود ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی وعیدیں ہیں، اور اس کے مفاد کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، ہماری روزی کے اندر وسعت اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں، اور شارٹ ٹائم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے بہت سے بڑے بڑے کام لے لیتے ہیں۔ اس کے لیے میرے محترم دوستو، اگرچہ یہ بات ضرور ہے کہ رشتہ دار ایک بچھو کی طرح ہے کہ جب بھی موقع ملتا ہے وہ ڈسنے سے باز نہیں آتے ہیں، لیکن ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جب بھی موقع ملے گا سامنے والے رشتے کو توڑنے کی کوشش کرے گا، ہم اس کے ساتھ رشتے کو جوڑنے کی حتی الامکان کوشش کریں گے، انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ تو ہم بس اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ٹاپک بار بار ایک جیسا نہیں آتا ہے، تو آج کا یہ ٹاپک تھا، اس کے لیے ہم آج تہیہ کر لیں کہ ہم انشاءاللہ کسی سے رشتہ توڑیں گے نہیں۔ کوئی ہمیں کچھ بول بھی دے، تو میں نے گلاس کی مثال بتائی نا کہ ٹینشن تھوڑا دے بھی دیا، تھوڑا ہٹ کر دیا، تکلیف دے دیا، تو ٹیک اٹ ایزی، چھوڑ دو، آگے بڑھو۔ اور بھی بہت سارے کام ہیں، اور بھی بہت سارے کام کرنے کے، تو ہم ایک ہی چیز کے اوپر مائنڈ کر کے بیٹھے رہیں گے، اسی کا رونا روتے رہیں گے، تو آگے ہم بڑھ نہیں پائیں گے۔ تو ہمیں آگے بڑھنا ہے، ہماری منزل کافی دور ہے، کچھ دور ہے، تو ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ تو جو کوئی بولتے رہے، ہمیں اپنی چال چلتے رہنا ہے۔ ہاں، یہ تو ہمیں کیا کرنا ہے وہ، اور اگر ہم سے آج تک کوئی غلطی ہو گئی ہے، ہم نے کسی رشتہ دار کو برا بھلا کر دیا ہے، تو ہم آگے سوری کر لے، معافی مانگ لے۔ اور اگر ابھی تک ہم نے کسی سے تعلق بنائے، قطعی تعلق بنائے رکھا ہے، تو میرے محترم دوستو، آپ بچے مدرسے کے چھوٹے جو بچے حدیث یاد کرتے ہیں، ہم نے بھی حدیث یاد کروائی بھی ہیں اور یاد کی بھی ہیں۔ ایک حدیث مشہور ہے، لا يدخل الجنت، کیا ہے مولانا آگے؟ قاطع، لا يدخل الجنت قاطع، کہ رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ جنت کیسی ہوتی ہے میں 2 جمعہ پہلے پوری تفصیل سے بیان کر دی، اتنی خوبصورت جنت ہے، اتنی خوبصورت جنت ہے، لیکن جنت میں ہر کوئی جائے گا، کون نہیں جائے گا؟ لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ مجھے جنت میں جانا ہے کہ نہیں جانا ہے۔ اگر جانا ہے تو یہ سارے جھمیلے چھوڑ کر، ہر ایک کی دی ہوئی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اور ہر ایک کو معاف کرتے ہوئے ہمیں اب آگے بڑھنا ہے، اور اگر نہیں جانا ہے تو پھر آپ کی چوائس ہے۔ تو اس کے لیے میرے محترم دوستو، اب تک ہم نے کسی کے ساتھ قطع تعلق بنایا ہے، بات چیت ہماری بند ہے، یا کسی وجہ سے اس سے ہم دور ہو گئے ہیں، تو ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس کے ساتھ میں جڑ جائیں، اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اس سے اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے اچھا سلوک کرنے کی امید نہ رکھیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بعد بھی اس کی طرف سے اچھی امید نہ رکھے۔ اچھی امید کس سے رکھیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے رکھیں۔ اور خدا پاک کی قسم، تجربے کی بات ہے کہ لوگ تو برا بھلا کرتے گئے، تکلیف پہنچاتے گئے، ہماری نظر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہوتی ہے، تو لوگوں کے تکلیف پہنچانے سے، لوگوں کے جلن سے، لوگوں کی حسد سے ہمیں ذرہ برابر تکلیف نہیں ہوتی ہے۔ ہم تو آگے بڑھتے جاتے ہیں، جلنے والے جلتے رہتے ہیں، اللہ ہمیں ترقی دیتے رہتے ہیں۔ میرا اپنا خود کا واقعہ ہے، ایک بندے نے اتنا تکلیف، تو گالی گلوچ سے بہت دور کی بات، تقریباً 30 سے 35 لاکھ مجھے نقصان پہنچایا، لیکن الحمدللہ میں نے اس کو دے بھی دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے مقام پہ پہنچایا، اور الحمدللہ آج مجھے بھی اللہ نے اپنے مقام پہ پہنچایا ہے۔ تو یہ تو ایک مثال بیان ضروری ہے، اس میں بتایا کہ ایسے چھوٹے موٹے حالات آتے رہتے ہیں، دنیا میں ہے تو حالات تو آتے رہیں گے، لیکن ہم کسی کی بات کو کیئر نہ کریں، دل بڑا رکھیں، برداشت کا مادہ رکھیں، اور صبر کے ساتھ میں استقامت کے ساتھ جمے رہیں، انشاءاللہ ترقی اور کامیابی ہماری منزل ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔